السلام علیکم ناظرین، حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا پیارے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی لاڈلی بیٹی اور شیر خدا حضرت علی کی بیوی اور حضرت حسن اور حسین کی والدہ ہے۔ آپ کی کیول 20 یا 22 سال کی عمر میں شہادت ہو گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو عرب کے لوگ اکثر کہا کرتے تھے کہ آپ نے نبوت کا دعویٰ دولت کو پانے کے لیے کیا ہے، لیکن ایسا بالکل نہیں تھا۔ جب بیوی فاطمہ کی حالت شادی کے بعد کچھ ٹھیک نہیں تھی، تب یہ الزام جھوٹا ثابت ہوا۔ اکثر بیوی فاطمہ کے گھر میں یہ حالت ہوتی کہ بچے اکثر فاقے کی حالت میں ہوتے تھے۔ حضرت علی روزانہ فجر کی نماز پڑھنے کے بعد مزدوری کو نکل جایا کرتے تھے۔ مزدوری ملتی تو گھر میں چولہا جلتا، ورنہ فاقہ ہوتا تھا۔ اکثر حضرت علی روزانہ کی پوری کمائی کسی ضرورت مند کی مدد میں خرچ کر دیتے تھے۔ اللہ کے رسول کی بیٹی ہونے کے باوجود بھی حضرت بی بی فاطمہ کے پاس کچھ بھی دولت نہیں تھا۔ حضرت بی بی فاطمہ کی نور اور سادگی شاید ہی دنیا میں کسی اور عورت کے پاس ہو۔ وہ گھر میں چکی پیسنے سے لے کر جھاڑو برتن اور بچوں کی پرورش کے سارے کام خود اپنے ہاتھوں سے کیا کرتی تھی۔ حضرت علی کے گھر میں بستر کے نام پر اونٹ کی ایک سوکھی کھال تھی، جس میں اونٹ دن میں چارہ کھاتا اور رات میں وہی کھال سونے کے کام آتی۔ اس طرح کی زندگی ہونے کے باوجود بھی حضرت بی بی فاطمہ نے اپنے شوہر سے کبھی بھی کوئی شکایت نہیں کی اور نہ ہی کبھی کوئی فرمائش کی۔ تاریخ گواہ ہے کہ حضرت علی اور بی بی فاطمہ کا جوڑا مثال رہا ہے۔ حضرت بی بی فاطمہ نے کبھی بھی اپنے شوہر کی خدمت گزاری میں کوئی کسر باقی نہ رکھی۔ ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی بیٹی حضرت بی بی فاطمہ کو ہمیشہ یہی نصیحت دیتے کہ عورت کا سب سے بڑا اخلاقی فرض شوہر کی خدمت گزاری ہے، فرما برداری ہے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے داماد سے بھی کہا کہ آپ مجھے بہت عزیز ہو، فاطمہ بھی مجھے بے حد عزیز ہے، ہمیشہ میری بیٹی فاطمہ کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا۔ ایک مرتبہ پیارے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی لاڈلی بیٹی کو لینے اس کے سسرال تشریف لے گئے۔ اس وقت حضرت علی گھر پر موجود نہیں تھے۔ یہ دیکھ کر فاطمہ نے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یعنی کہ اپنے ابا جان حضور سے جو کچھ کہا اسے سن کر آپ بھی حیران و پریشان ہو جائیں گے۔ اس لیے آج کا یہ ویڈیو آپ سبھی کے لیے بہت زیادہ ہی خاص ہے۔ واقعی میں ہم آپ کو بتانے والے ہیں کہ حضرت بی بی فاطمہ کی شادی 3 دن کے بعد میں اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی لاڈلی بیٹی اور اپنی پیاری بیٹی کو لانے کے لیے فاطمہ کے سسرال یعنی حضرت علی کے گھر تشریف لے گئے، اور آپ نے اپنی پیاری بیٹی فاطمہ کو آزمانے کے لیے ارشاد فرمایا کہ اے بیٹی فاطمہ، میں تمہیں لینے کے لیے آیا ہوں، گھر چلو۔ حضرت بی بی فاطمہ نے اپنے والد سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ میرے والد بھی ہیں اور اللہ کے نبی بھی ہیں، میری کوئی ضرورت نہیں کہ میں آپ کو انکار کروں، لیکن ابا حضور، میں نے آپ سے ہی سنا ہے کہ شوہر کی اجازت کے بغیر کبھی بھی گھر سے باہر نہیں نکلنا۔ ابھی میرے شوہر گھر پر نہیں ہیں، آپ اجازت دو کہ میں اپنے شوہر حضرت علی کا انتظار کر لوں۔ بیٹی کی یہ بات سن کر اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آپ نے اپنی آہت کو سمیٹ کر پھر اللہ کے رسول وہیں پر یعنی کہ کچی دیوار پر ٹیک لگائے بیٹھ گئے اور حضرت علی کا انتظار کرنے لگے۔ یہ بھی بڑی عجیب بات تھی کہ آج حضرت علی بہت دیر سے گھر تشریف لائے۔ جب حضرت علی گھر آئے تو آپ نے دیکھا کہ گھر پر اللہ کے نبی کچی دیوار پر ٹیک لگائے ہوئے بیٹھے ہیں۔ یہ دیکھ کر آپ حیران ہو گئے۔ اتنے میں اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے داماد حضرت علی سے پوچھا، اے علی، اگر تم اجازت دو تو میں اپنی بیٹی فاطمہ کو گھر لے جاؤں۔
یہ سن کر حضرت علی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے اور عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میرا رنگ روپ کچھ نہیں ہے، میری آج جتنی بھی عزت ہے وہ سب آپ کے قدموں کے برابر ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، پھر میں آپ کو کیسے اجازت دوں؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ سن کر اللہ کے پیارے نبی نے ارشاد فرمایا، اے علی، میں نے فاطمہ کو سکھایا ہے کہ اے بیٹی فاطمہ، کبھی بھی شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے باہر نہ نکلنا، ہمیشہ اپنے شوہر کی اطاعت کرنا۔ اس لیے فاطمہ کہتی ہے کہ ابو جان، جب تک میں اپنے شوہر حضرت علی سے گھر جانے کی اجازت نہ لے لوں تب تک میں گھر سے نہیں جاؤں گی۔ یہ سن کر حضرت علی عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ دعا کرنا کہ فاطمہ کے ان اعمال کے برکت سے مجھے کل قیامت کے دن بھی کامیابی عطا فرما دے۔ اسی طرح سے آپ سبھی مدینہ شہر کا ایک اور واقعہ بتاتے ہیں جسے سن کر آپ کا بھی دل ضرور خوش ہو جائے گا۔ حضرت محمد غزالی نے اپنے کتاب موقع شفاء القلوب میں لکھا ہے کہ مدینہ شہر میں ایک مرتبہ ایک عورت کا شوہر پابند کر کے گیا کہ سنو، میں باہر جا رہا ہوں، میرے پیچھے گھر سے باہر نہ نکلنا، یعنی کہ جب تک میں واپس نہ آؤں تب تک گھر میں ہی رہنا، گھر سے باہر نہ نکلنا۔ اس عورت کے گھر کے سامنے ہی اس کے باپ کا گھر تھا، یعنی اس کا مائکہ تھا، جس میں اس کا بوڑھا باپ رہتا تھا۔ ایک دن اس کے باپ کے گھر سے پیغام آیا کہ تمہارا باپ بیمار ہے، آ کر اپنے باپ سے مل لو۔ جیسا کہ آپ سبھی کو پتا ہے، ایک بیٹی کو اپنے باپ سے کتنی محبت ہوتی ہے، اس کا کوئی پیمانہ نہیں، اس کو کوئی ماپ نہیں سکتا۔ جیسے ہی بیٹی کے پاس یہ پیغام آیا کہ تمہارا باپ بیمار ہے تو بیٹی کہنے لگی، میں نہیں جا سکتی کیونکہ مجھے میرے شوہر پابند کر کے گئے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے باہر نہ نکلنا، اور مجھے اس وقت اس بات کی کوئی خبر نہیں ہے کہ میرے شوہر کس میدان میں جہاد کر رہے ہیں۔ جاؤ پہلے اللہ کے رسول سے پوچھو کہ میرا باپ بیمار ہے، کیا میں اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر جاؤں یا نہ جاؤں؟ آپ نے فرمایا، جاؤ اور جا کر اس عورت سے کہہ دو، اگر شوہر کی اطاعت کرو گی تو اللہ تعالیٰ تمہیں بہتر جزا عطا فرمائے گا۔ 2 دنوں بعد پھر سے یہ خبر آئی کہ تمہارا باپ بہت زیادہ ہی بیمار ہو گیا ہے، آ کر اپنے باپ سے مل لو۔ عورت نے پھر اللہ کے نبی سے پتہ کیا کہ آپ نے پھر فرمایا کہ جاؤ اور جا کر اس عورت سے کہہ دو کہ اگر اپنے شوہر کی اطاعت کرو گی تو اللہ تعالیٰ تمہیں بہتر جزا عطا فرمائے گا۔ اس کے بعد 4 دن گزر گئے، پھر یہ خبر آئی کہ تمہارے باپ کا انتقال ہو گیا ہے، آ کر اپنے باپ سے آخری مرتبہ دیدار کر لو۔ ذرا سوچئے، اگر بیٹی اپنے باپ سے کتنی ہی دور کیوں نہ ہو، چاہے وہ دنیا کے کسی بھی کونے میں موجود کیوں نہ ہو، لیکن اس کے باپ کا انتقال ہو جائے تو وہ کہنے لگتی ہے کہ چاہے میرے زیور لے لو، مجھ سے میرا سب کچھ لے لو، لیکن کچھ بھی ہو جائے مجھے میرے باپ کے پاس لے چلو، مجھے ان کا آخری مرتبہ دیدار کرنا ہے۔ لیکن یہاں سامنے ہی باپ کا انتقال ہو گیا ہے اور یہ عورت اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر اپنے باپ کا دیدار کرنے بھی نہیں جا رہی ہے۔ اس نے پھر سے پیارے نبی کے پاس پیغام بھیجا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میرے باپ کا انتقال ہو گیا ہے، میرے سر سے باپ کا سایہ اٹھ گیا ہے، میرے شوہر مجھے گھر سے نکلنے کے لیے منع کر کے گئے ہیں، اب میرے لیے کیا حکم ہے؟ یہ سن کر اللہ کے پیارے نبی کی یہی جملے تھے جو اس سے پہلے آپ نے پہلے بھی فرمایا تھا کہ اگر اپنے شوہر کی اطاعت کرو گی تو اللہ تمہیں بہتر جزا عطا فرمائے گا۔ یہ ہے اللہ کے اصولوں کو ماننے والی عورت۔ کچھ ہی دوری میں باپ کا انتقال ہو گیا ہے مگر شوہر کی اجازت کے بغیر اپنے باپ کی آخری صورت دیکھنے کے لیے بھی نہیں گئی۔ اس کے بعد اس عورت کے باپ کو دفن کر دیا گیا۔ پھر 2 دنوں کے بعد میں اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا کہ پتہ کرو کہ وہ عورت اپنے باپ کی آخری صورت دیکھنے کے لیے گئی یا نہیں گئی۔
صحابہ اکرام پتہ کر کے آئے اور عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قربان جائے آپ کے نزا پر، آپ کے فرمان پر آپ کے جملے کی تاثیر ایسی ہے کہ وہ عورت آپ کے دین کے پہرے دار بن گئی ہے، وہ اپنے باپ کی آخری صورت دیکھنے کے لیے بھی نہیں گئی۔ یہ سن کر اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ اٹھایا۔ صحابہ اکرام عرض کرتے ہیں کہ اس عورت کا مقدر جزا ہم نے دیکھا ہے۔ چند آنسو حضور کے گرے، پھر آپ نے اپنے چہرے کو صاف کرتے ہوئے فرمایا کہ جاؤ اور جا کر اس عورت کو یہ خوشخبری دے دو کہ تم نے اپنے شوہر کی اطاعت کی ہے۔ اس فرما برداری کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے تجھے اور تیرے باپ کی بخشش عطا فرمائی ہے۔ لیکن آج کل تو دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ اگر شوہر بیوی کو کسی چیز کے لیے یا پھر کسی بات کے لیے منع کرتا ہے تو وہ عورت اپنے شوہر کو دکھانے کے لیے وہ کام اور بھی زیادہ کرتی ہے اور یہ دکھانے کی کوشش کرتی ہے کہ میں تم سے ڈرتی نہیں ہوں۔ میری اسلامک بہنوں، اس میں ڈرنے اور ڈرانے والی کوئی بات نہیں ہے۔ یہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر کبھی بھی اپنے گھر سے باہر نہیں نکلنا چاہیے۔ جو بھی ہو جائے آپ سبھی پیارے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرمان کو ضرور کریں۔ انشاءاللہ آپ دونوں جہاں میں کامیاب ہو جائیں گے۔ اسی طرح کی ویڈیوز اور واقعات دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ خیر۔